اس کا شدید ترین خطرہ موجود ہے کہ انڈیا دوبارہ شرارت کرے گا. کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے, میں نہیں جانتا اس وقت تو ابھی بالکل نئی بات ہوئی تھی کہ یہ 3 گھنٹے کے بعد ہوگا یا 3 دن کے بعد ہوگا یا 3 مہینوں کے بعد, 3 ہفتوں کے بعد ہوگا یا 3 سالوں کے بعد ہوگا. لیکن وہ 3 سال ویسے ہی میں نے روا روی میں کہہ دیے تھے, یہ اتنا لمبا کام نہیں ہے, یہ لازماً ہونا ہے اور بہت جلد ہونا ہے. یہ مہینوں کی کہانی ہے, سال بھی مشکل کی بات ہے. تو یہ ایک بیچ میں جو وقفہ آیا ہے یہ اپنی صف بندی کے لیے ہے, نئی صف بندی. اب آپ سمجھے کہ میں نے کیوں کہا تھا یہ ایک جھڑپ ہے, یہ ایک بیٹل ہے, یہ وار جو ہماری جاری ہے اس وار کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک جھڑپ ہے جو یہاں پہ, یا بیٹل ہے جو ہم نے لڑی ہے. جنگ ابھی جاری ہے, وہ نہیں ختم ہوئی. اور اب اگر جنگ ہوتی ہے اور جو اس وقت انڈیا کی پوزیشن ہے تو اس بات کا شدید ترین امکان ہے کہ وہ اپنا آخری وار سب سے پہلے کرے. تو اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی تباہی ہمارے سر پہ کھڑی ہے. اور اگر فرض کریں یہ نہیں تو پھر کم از کم جو روایتی جنگ ہے اس میں بھی تو وہ کوئی تیاری کر کے آئے گا نا. یہ سب کسی کو نیوٹرل جو ہوا ہے اس کے برعکس تیاری کر کے آئے گا تو پھر بھی ٹکراؤ کتنا شدید ہوگا. لہذا یہ نہ سمجھیں کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے, جنگ ابھی جاری ہے, خدشات ابھی موجود ہیں. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئیں گے, کبھی تیری باری کبھی میری باری. ابھی ہمیں اللہ نے فتح دے دی تو ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں کوئی ہمارا نقصان ہو جائے, واللہ عالم, اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے. تیار سب کے لیے رہنا ہے. کیوں؟ آخری غلبہ ہمارا ہے, آخری فتح اسلام کی ہے اور آخری فتح مسلمانوں کی ہے. یہ اللہ نے جو یہ سارا آپ کو جو یہاں تک پہنچایا نا تو کسی مقصد کے لیے پہنچایا. اب میں کچھ تھوڑی سی چند باتیں اپنی آپ کے سامنے عرض کروں جو پچھلے 6-7 سالوں کی. 2020-21 میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. سارے منصوبے حرف بار ان کے قدم ان کے بتائے ہوئے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے. اور یہ سفر 20 سال کا ہو گیا تھا. یہ یو ٹرن سے یہ سفر شروع ہوتا ہے زوال کا, اسلام سے دوری کا اور کمزور ہونے کا اور ساکھ کے برباد ہونے کا. یہ پرویز مشرف کے یو ٹرن سے شروع ہوتا ہے اور 2020-21 میں آ کے ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا. اور جب آپ کا آرمی چیف یہ بات کہہ دے کہ ہمارے تو ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سودا ہو گیا ہے. صاف مطلب یہ ہے کہ سودا ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جھوٹ ہے کہ تیل نہیں ہے. لیکن یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے؟ ذہن سازی کے لیے بولا جا رہا ہے. یہ معیشت کیوں کمزور ہے؟ تاکہ ہم نہیں لڑ سکتے, یہ بتایا جا سکے ہماری معیشت ہی نہیں ہے, کیسے لڑیں گے؟ نہیں لڑ سکتے. حالانکہ دنیا کی طاقتور قوموں کی معیشت جب کمزور ہوتی ہے وہ کوئی جنگ مول لیتے ہیں, اس سے معیشت بہتر ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہماری معیشت بہتر ہوئی ہے یا نہیں بہتر ہوئی؟ بہتر ہوتی ہے معیشت. یہ تو اربا ہوتا ہے, آپ مرنے لگے جنگ چھیڑ دیں تو یہ کہ یا پھر تم بھی نہیں, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, یا یہ کہ پھر تکا لگ جائے صحیح والا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا لگ گیا فلوک اور اب چل سو چل. تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کا چیف آف آرمی سٹاف یہ کہہ رہا ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ چھٹی. اور یہ ہم نے پھر دینا تھا. یہ وہ جی ہم چلیں کچھ قرضہ اتر جائے گا تو ایٹم بم رکھ لیا, اب نے کیا کرنا ہے. کشمیر کا مسئلہ بھی تو اب حل ہو ہی گیا نا, انڈیا نے لے لیا تو اب اسی کا جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا. تو معاشی ترقی کرتے ہیں, کھائیں پیئیں عیاشی کریں, یورپ بنائیں, تو یہ بیچ دیتے ہیں, قرضہ سارا اتر جائے گا. تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بالکل ٹھیک ہے, کر دینا چاہیے. ایک ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی اور بن جائے گی. وہ تو یہی سوچ لے کے چل رہے تھے.